السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. بڑی اہم اور ٹیکنیکل سچویشن سامنے آ گئی ہے اور وہ یہ ہے، آپ ہمارا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اور بھی لوگ بات کر رہے ہوں گے. ہم بتا رہے تھے کہ جی اس وقت پی ٹی آئی کے منحرف تقریباً 20 اراکین، جو مجھے اندازہ ہے 20 اراکین انٹیکٹ ہیں اور 10 اراکین جو ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ شامل ہیں، لیکن ہم اسے مکمل طور پر انٹیکٹ نہیں کہتے. میں نہیں کہتا. تو اسی لیے کوئی 24 کہتا ہے، کوئی 28 کہتا ہے، کوئی 30 کہتا ہے، لیکن 20 اراکین ہیں، جن میں سے 10 اراکین کل منظر عام پہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی عدم اعتماد کیا انہوں نے وزیر اعظم کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر کیا پوزیشن ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر جاؤں، الیکشن کمیشن کا بھی ایک بڑی زبردست وضاحت آ گئی ہے کہ جب تک کوئی جرم سرزد نہیں ہوتا ہے اور جب تک ریفرنس آپ کے سپریم وزیر اعظم صاحب الیکشن کمیشن وہ اسپیکر کو نہیں بھیجتے ہیں اور اسپیکر اس ڈکلیریشن کو الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں بھیجتا ہے ایز اے پوسٹ آفس، اس وقت تک الیکشن کمیشن کسی بھی شخص کو نااہل نہیں کر سکتا. اور یہ بھی سامنے آ گیا کہ کوئی بھی اراکین ہو، چاہے وہ منحرف ہوں، کوئی بھی ہو، اختلافات کی بنیاد پر ان کو جو ہے ان کو فارغ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ جرم سرزد نہ ہو. باقی عدم اعتماد کا معاملہ اور اس کے بعد جو آپ کے اسمبلی کا معاملہ ہے وہ یقیناً اسپیکر کے ذمرے میں آتا ہے کہ اسپیکر صاحب اسمبلی بلائیں، کیونکہ اس کے لیے بھی آئین اور قانون موجود ہے، اس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے. کچھ لوگ جو ناپید لوگ ہیں، قانون اور آئین کو نہیں جانتے ہیں، وہ کبھی بات کرتے ہیں کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائیں گے، کوئی کہتا ہے اسمبلی کا اجلاس اتنے دن کے بعد بلائیں گے. آئین اور قانون کے تحت اسپیکر کو لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کو فالو کرے 14 تاریخ اور اس کے بعد 7 دن کے اندر. یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس میں اسپیکر کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر اسپیکر نے اس میں کوئی بھی ڈنڈی ماری، گویا انہوں نے آئین توڑا، اور آئین توڑا تو آرٹیکل 6 کی طرف جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ جی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو، چاہے وہ منحرف ہو، اس کو اسپیکر کچھ نہیں کر سکتے. ووٹ وہ ڈالے گا اور ووٹ ڈالنے کے بعد جب جرم سرزد ہوگا تو پھر وزیر اعظم ایک پروسیس کے تحت اس کو ختم کرنے کے لیے لیٹر لکھیں گے اور اس کا ایک پروسیجر ہے. میں بتا چکا ہوں بار بار، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. چنانچہ الیکشن کمیشن نے اس کی وضاحت کر دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 افراد جب آ گئے تو 10 افراد کے آنے کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی کہ 179 کی جو وزیر اعظم کی اکثریت ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی 169 ہو گئی. تو جب 169 ہو گئی تو کیا وزیر اعظم عمران خان اخلاقی طور پر وزیر اعظم رہے؟ نہیں رہے. عمران خان وزیر اعظم اس وقت نہیں ہے. عمران خان اخلاقی طور پر وزیر اعظم اس وقت ملک کے نہیں ہیں، اور اس وقت ایک آئینی بحران کی صورتحال ہے جس میں فوری طور پر صدر پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور وزیر اعظم سے اپنی اکثریت ثابت کرنے کو کہیں. یہ ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر میں اتنی جرت ہے کہ وہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کچھ کر دیں، اسپیکر میں اتنی جرت ہے کہ وہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کچھ کر دیں. تو گویا یہ 2 اہم آئینی پوسٹ جنہوں نے حلف کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ حلف کے اور آئین کے پابند رہیں گے، وہ غیر آئینی کام کرنے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کو اس موقع پہ فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ وہ اب وزیر اعظم نہیں رہے، تاکہ یہ استعفیٰ ایک قانونی حیثیت اختیار کر جائے. آئینی اور قانونی طور پر اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جناب عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے. وزیر اعظم اپنا استحقاق ان 10 اراکین کے منظر عام کے آنے کے بعد کھو چکے ہیں. حالانکہ اختلاف کی بنیاد پہ وزیر اعظم ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر وزیر اعظم چاہیں تو ان کے خلاف ابھی بھی کارروائی کریں اور وہ آپ کے لیٹر لکھ دیں اسپیکر کو، اور اسپیکر اس لیٹر کو الیکشن کمیشن کی طرف لے لیں. پھر الیکشن کمیشن یہ دیکھے گا کہ آیا یہ اختلاف جو اوپن آیا ہے یہ جرم کی زد میں آتا ہے یا نہیں، اور اگر آتا ہے
تو یہ 10 اراکین کو نااہل کر دیں گے، اور اگر 10 اراکین نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر آفیشیلی عمران خان صاحب کی 179 سے 169 لوگ ہو جائیں گے، یعنی یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو گویا ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی، گویا وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے اس صورتحال میں بھی۔ یاد رکھیے دونوں صورتحال میں یہ جو اختلاف کیا ہے اس کے اوپر، اب وہ اخلاقی طور پر وزیر اعظم نہیں ہے، اور اگر وزیر اعظم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور ان کو ڈی سیٹ کرنے کا کہتے ہیں، اول تو یہ اختلافات جرم کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مان لیں کہ جناب ان کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے تو وزیر اعظم کی اکثریت ختم ہوتی ہے، اور پھر فوری طور پر یقیناً ان سے کہا جائے گا کہ وہ اکثریت ثابت کریں۔ اور ابھی بھی صحیح معنوں میں صدر پاکستان اگر اپنے حلف کی پاسداری کریں تو ان کا فرض یہ ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور عمران خان صاحب سے کہیں کہ جناب وہ فوری طور پر جو ہے وہ اکثریت ثابت کریں۔ تو عمران خان بری طرح پھنس چکے ہیں، اور اس پھنسنے میں، تباہ کرنے میں جو سب سے ان کے وزیروں مشیروں نے کام کیا، ان میں 2 وزیر جو بیسیکلی عمران خان سے کبھی سنسر نہیں رہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عمران خان ان پہ بھروسہ کیوں کرتے ہیں اور ان کو لے کے اتنی اہم پوسٹ دی۔ کاش آج عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہوتا کہ یہ 2 اہم ذمہ داری انہوں نے ان کو دی ہوتی جو پی ٹی آئی کے لائل ایم این اے تھے، تو آج یہ صورتحال بھی نہیں ہوتی۔ آج پی ٹی آئی کے ایم این ایز کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرٹکس کر رہے ہیں، کیوں اختلاف میں گئے، کیوں عدم اعتماد کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے وفاداروں کے ساتھ وفا نہیں کیا، محسنوں کے ساتھ وفا نہیں کیا، اپنی پارٹی کے ساتھ وفا نہیں کیا، اپنی تنظیم کے ساتھ وفا نہیں کیا، اپنے لائل ایم این اے کے ساتھ وفا نہیں کیا، اپنے لائل اور نظریاتی ورکروں کے ساتھ وفا نہیں کیا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ وفا نہیں کیا، جس کی بنیاد پر آج ان کو عدم اعتماد کا سامنا ہے۔ اور ان کو ڈیفینڈ کون کر رہا ہے؟ کون ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے شیخ رشید اور فواد چودھری، جو کبھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ نہ تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔ آئندہ اگر ان کو ذرا سی بھی، کسی نے صحیح کہا کہ فواد چودھری صاحب یا شیخ رشید صاحب 100 دفعہ مر کے بھی زندہ ہو جائیں تو پی ایم ایل این ان کو سیٹ نہیں دے گی، بالکل اسی طرح اور سیاسی جماعتیں بھی وہ ان کو آنے نہیں دیں گی۔ جو لفظ کہتے ہیں میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا، کیونکہ عمران خان نے تو تشدد اور گالم گلوچ، آپ دیکھیں نیشنل ٹی وی پہ کس طرح گالم گلوچ کی جا رہی ہے، تو یہ رویہ لائے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ کنڈیشنز بن چکی ہے، اور یہ 2 حضرات مزید عمران خان اگر ان کی ایڈوائس پہ گئے تو بہت جلد عمران خان اڈیالہ جیل ہوں گے۔ یہ 2 تو ہوں گے ہی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جس قسم کی وہ دھمکیاں ایڈوائس دے رہے ہیں گورنر راج لگانے کی اور کوئی کچھ، یہ عمران خان نے اگر ان کی اب بھی باتوں میں آئے تو عمران خان کے لیے دروازے تو سارے بند ہو چکے ہیں۔ ابھی فورن فنڈنگ کا کیس بھی ہے، ان کے پاس ایک ہی دروازہ، استعفیٰ دیں اور آنے والی پارلیمنٹ کو جو بھی حکومت بناتی ہے اس کو فیس کریں، وہ اس پہ احتساب ان کا ہوگا، بالکل ہوگا۔ اتحادیوں کے لیے میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اتحادیوں کو اپوزیشن نے بڑی آفر دی، بڑی عزت دی، گئے ان کے پاس، کھانے پہ بلایا، نہیں گئے۔ میرا خیال ہے ان کو یہ زوم ہو گیا کہ جی اتحادیوں کے بغیر، اور کہا بھی کہ اتحادیوں کے بغیر عدم اعتماد نہیں آ سکتی۔ دیکھیں میں واضح طور پر اتحادیوں کو بتا چکا ہوں اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ 10 اراکین تو آپ نے سن لیے نا، اس کے علاوہ مزید 10 اراکین موجود ہیں، 20 اراکین تو ہر صورت میں عدم اعتماد کا ووٹ دیں گے عمران خان کے خلاف جا کے۔ اب سوال یہ تھا کہ اتحادیوں کو لفٹ اس لیے کرائی جا رہی تھی کہ کوئی کونا پی ڈی ایم نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹے، وہ چاہتی تھی اتحادی بھی آ جائیں۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اگر اتحادی اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور استعفیٰ دے دیتے ہیں اور بینچ میں بیٹھ جاتے ہیں تو عمران خان کو عدم اعتماد کے بجائے اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور عمران خان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، فوری مستعفی ہوں گے وہ، کیونکہ اتحادی آ چکے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن، یعنی اگر اسپیکر آن دا اسپاٹ، جو کہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہے، کوئی گن کرتے ہیں
جو کہ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان ان کو تیار کر چکے تھے اور اب جا کے کلیئر ہوا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر پھر بھی گند کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز سبوتاش ہوتی ہے، لیکن آئینی اور قانونی طور پر عمران خان صاحب فارغ ہو چکے ہوں گے. لیکن ان تھوڑی دیر کے لیے جو مشکلات تھی، اس سے بچنے کے لیے حالانکہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں، زیادہ ہیں، وہ انہوں نے پھر بھی اتحادیوں کو عزت دی اور ان سے ملے، جا کے ان کو آفر کی، بڑی بڑی آفر کی. لیکن اتحادیوں کا دماغ بہت خراب ہوا اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ، بار ایسوسیشن سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے اور سپریم کورٹ ایک ریسٹرین آرڈر جس دن دے دے گا کہ یہ عدم اعتماد آئینی اور قانونی طور پر ہوگا، جو آئین اور قانون کہتا ہے، ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی، ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد اس کی جرم میں ان کو جو بھی سزا دی جائے. لیکن اس سے پہلے کوئی ہرڈل نہیں اور کوئی جل سے جلوس نہیں اور کوئی ایسے حالات نہیں ہوں گے جو آئینی بحران پیدا کرے. آپ نے انٹرنیشنلی دیکھ لیا کہ انٹرنیشنل ادارے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کہ آئینی اور قانونی طریقہ ہے، یہ جمہوری حق ہے، اس میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، اسپیکر ہو، صدر ہو یا کوئی اور آدمی ہو، وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اس کو آئینی اور قانونی طریقے سے حل ہونا ہے. چنانچہ سپریم کورٹ کا یہ ریسٹرین آرڈر آتا ہے اور پھر یہ 20 اراکین آرام سے آپ کے ووٹ دینے پارلیمنٹ جا سکیں گے، جس کے بعد اتحادیوں کی ضرورت نہیں رہے گی اپوزیشن کو. یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. اور پھر یہی اتحادی جو ہیں وہ بھاگتے پھریں گے اپوزیشن کے بعد کہ کچھ تو دے دو، کچھ تو دے دو، کچھ تو دے دو. میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو آپ اپنے آئینی ماہرین سے بات کر لیں، آپ چاہیں تو اپنے ہر لیول پر اس کو کھنگال لیں کہ اگر سپریم کورٹ کا ریسٹرین آرڈر آتا ہے، ابھی بھی ریسٹرین آرڈر نہ آئے، اگر قانونی اور آئینی طور پر عدم اعتماد جائے تو یہ 20 اراکین بہت ہیں، 10 تو سامنے آ چکے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے ریسٹرین آرڈر کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، تو وہ بہت بڑی مہر ہوگی. تو اس کے بعد یہ 20 اراکین تو ووٹ ڈالیں گے اور سب کو پتا ہے کہ یہ کاؤنٹ بھی ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتحادیوں کی کیا ضرورت کہ ان کو گورنری دیں، اور پھر اتحادیوں کی کیا ضرورت کہ ان کو وزارت اعلیٰ دیں اور بڑی بڑی بات مانیں. تو اتحادیوں کو جو ہے ان کی ٹرین چھوٹ چکی ہے. اگر وہ بھاگ کے ٹرین پہ سوار ہونا چاہیں تو سوار ہو جائیں اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ ریسٹرین آرڈر جاری کر دے. تو پھر ان کی کورٹ میں کچھ نہیں ہوگا، پھر اپوزیشن کچھ دینا چاہے تو دے دے، ورنہ گیم ختم. واحد حل اب ہے، وزیر اعظم عمران خان نہیں رہے، اخلاقی طور پر وزیر اعظم نہیں رہے، ان کی اکثریت ختم ہو چکی ہے. ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، صدر کو اسمبلی بلانا چاہیے اور فوری طور پر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لیں یا وزیر اعظم فوری طور پر مستعفی ہو جائیں. گویا اس وقت تمام کے تمام اداروں کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وزیر اعظم کی جو کرسی ہے وہ اس وقت خالی ہو چکی ہے، جب 10 ان کے اراکین ان کو عدم اعتماد آن ایئر کر چکے ہیں اور 179 کی اکثریت 169 پہ جا چکی ہے. گویا ان کے پاس 172 ووٹ نہیں ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.